بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ موضوع آج ہمارا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کیا چیز ہے۔ یہ جو دو کاٹھیوں کے درمیان کتاب ہمیں نظر آتی ہے جس کے اوپر القرآن الحکیم یا قرآن مجید لکھا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دین اسلام لے کر تمام انسانوں کو پہنچانے والی ہستی ہیں، اور اس کا اہتمام اس درجے پر ہوا ہے کہ ایک کتاب جس کو ہم آج قرآن مجید کے نام سے یاد رکھتے ہیں، یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن کی وحی جو کہ 23 سال نازل ہوتی رہی، اس کو جمع کیا، کاتبین وحی کے ذریعے لکھوایا اور یاد کرایا، اور اس کتاب کو اہتمام کے ساتھ محفوظ کر کے آگے امت کو منتقل کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایک ہے اللہ کی کتاب، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کتاب کی شان میں بیان فرمایا، اور پھر یوں فرمایا کہ جو اس کے ساتھ جڑا رہا وہ ہدایت پا گیا، وہ راہ پا گیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہدایت سے پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا، یہ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوتا رہا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا، یہ علماء کو سب پتہ ہے، میں مختصر کر کے آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو کہیں پر محسوس ہو کہ میں کہیں پر کچھ غلطی پر ہوں تو آپ مجھے درست بھی کر لیں، مجھے بتا بھی دیں۔ اور مقصد میرا کیا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ تاکہ ہمیں ذرا دوبارہ سے ایک اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں، یہ ہم اپنے اینگل سے، اپنے زاویے سے بات بتا رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہم قرآن کو دیکھتے آ رہے ہیں نا، اس کتاب کو دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ دیکھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، سب کچھ ہوتا آ رہا ہے، لیکن جس اینگل سے، جس نظر سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے، جو ہم جس طرح پہنچے ہیں، تو آج ہم وہ نقطہ نظر پیش کریں گے۔ یہ عام نقطہ نظر نہیں ہوگا، تھوڑا سا مختلف ہوگا، شاید زیادہ مختلف ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء جب آتے تھے تو ایک رسول آتا تھا، وہ لوگوں کو اچھائی اور ہدایت کی بات بتاتا تھا، گمراہی سے بچا کر واپس ہدایت پر لے کر آتا تھا، ان کے کانسیپٹس، ان کے نظریات سارے درست کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد لوگ اپنے کانسیپٹس ان کے خراب ہو جاتے تھے، پھر ایک نبی آتا تھا اور پھر آ کر ان کے کانسیپٹ درست کرتا تھا۔ اصل میں تو بات یہ نظریات کی ہے نا، نظریات لوگوں کے خراب ہو جاتے تھے، اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں، اور زندگی گزارنے کے اصولوں کے بارے میں، تو ان کانسیپٹس کو درست کرنے کے لیے نبی آتے تھے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ان کے کانسیپٹس کو واپس درست کون کرے گا؟ اب نیا نبی تو آنا نہیں۔ تو اس لیے یہ کتاب قرآن مجید ہر وقت موجود رہے گی اور محفوظ رہے گی، اس کو سمجھا جائے گا، اور یہ انسان کو واپس گمراہی سے ہٹا کر راستے پر لے آئے گی، تب اس کے کانسیپٹس واپس ریفریش ہوں گے۔ قرآن کے علاوہ کتابیں تو بہت ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، وہ بھی بڑی مضبوط ان کے درجات ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ حدیث کی کتب میں کوئی ایک ذرا سی بھی غلطی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ اب یہاں سے آگے ایک بات کرنی ہے میں نے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول یا نبی نے نہیں آنا، اور انہوں نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ بھی بند نہیں ہونا چاہیے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام نازل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کو آخری انسان تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھائی۔
تو قرآن میں یوں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اس آیت کے اندر جو ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ قرآن کے لیے خاص ہے، تو اللہ نے یہ طے کیا کہ بھائی میں اس کو ہمیشہ محفوظ رکھوں گا، اور پھر ان کا طے کرنا بنتا بھی ہے نا۔ کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ رسول نبی تو آنا نہیں ہے، اور پھر کمال بات یہ ہے کہ 1400 سال سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ 1400 سال میں ایکوریٹ کتاب ہونے کی نسبت سے پوری دنیا کی واحد کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ دعویٰ کسی اور کتاب کے لیے موجود نہیں۔ یہ جو آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات طے ہے کہ یہ ذکر کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور دوسری بات یہ طے ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یار بات یہ ہے کہ ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس میں 10 آیتیں 15 آیتیں مسنگ ہیں، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ 10-15 آیتیں اگر نہیں ہیں اس قرآن میں، تو حفاظت کرنے والے کی حفاظت کرنے کی صفت کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ پھر سوال یہ نہیں اٹھے گا کہ وہ آیتیں جا کدھر رہی ہیں کدھر، لوگوں نے بیچ میں یہ کر دیا ہے، لوگوں نے وہ کر دیا ہے، یہ بات لوگوں پر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی حفاظت کرنے کی جو صفت ہے نا، یہ آپ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جس قرآن کا اللہ نے کہا تھا کہ میں حفاظت کروں گا وہ یہ والا تو ہے ہی نہیں، ٹھیک بات ہے نا، کہی جا سکتی ہے بات، تو پھر کہنے کا مطلب پھر یہ ہوا کہ پھر اگر کوئی ایسا قرآن ہے جس کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے لیکن وہ ہم لوگوں کے درمیان میں نہیں ہے، 1400 سال سے ہمارے درمیان نہیں ہے، اور آنے والے وقت میں پتہ نہیں کب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کس بارے میں قیامت والے دن سوال پوچھیں گے؟ مطلب کہ نبیوں نے تو آنا نہیں، ہدایت کی کتاب جو اللہ نے دی، اور نعوذ باللہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر بالفر ہم یہ سوچیں کہ وہ والی جو کتاب تھی وہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسی جگہ پر محفوظ ہوگی یا کسی ایسی ہستی کے پاس جس میں ایکوریٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر وہ ایکوریٹ باتیں مجھ تک پہنچی ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پھر سوال جواب مطلب کریں کل کے وقت کہ بھائی یہ باتیں تم نے کیوں نہیں مانی، تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ میں تو ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ کی طرف سے میرے سامنے پہنچی ہوئی تھی۔ تو پھر مطلب درمیان میں 1400 سال کے عرصے میں اگر کوئی اتنی اہم نوعیت کی باتیں ہیں جو قرآن کا حصہ ہیں اور وہ کسی دوسرے قرآن میں موجود ہیں اور وہ اس قرآن میں موجود ہی نہیں ہوئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے حفاظت صرف ایسی کتاب کی جا رہی ہے کہ جس کتاب کو اس کے بندوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب پھر اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے نازل کی ہے یا اس کو انسانوں میں دینے کے لیے نازل کی ہے۔ تو یہ 1400 سال کے لوگ سارے کیا کریں اور آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ تو یہ سارا جتنا 2-3 ہزار سال کا پتہ نہیں کتنے ہزار سال کا جو وقت گزرے گا، تو کیا اس سارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو کتاب فراہم کی ہوئی ہے اگر وہ اوریجنلی وہ ہے ہی نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو پھر سوال ہم سے کیسے پوچھے گا؟ وہ ہم سے وہ سوال پوچھیں گے تو ہم کہیں گے تو اصلی کتاب تو آپ نے دی نہیں۔ تو یہ بالکل بھی قیاس کے مطابق نہیں ہے بات، تو لہٰذا بات جو پہلی طے ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت کی کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے، قرآن جس کو ذکر کرایا ہے اس آیت میں، وہ یہی قرآن ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اسی قرآن کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اور یہ 1400 سال سے ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، اور اس پر کسی کو کوئی شک شبہ ہے بھی نہیں، اور اللہ کے حفاظت کرنے کی جو صفت ہے اس پر بالکل کوئی آنچ نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا کمال ہے، ان کی حفاظت میں نعوذ باللہ کوئی کمی اور اندیشہ بھی کمی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔